بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گمشدہ بلوچوں کی بازیابی کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر عمران خان کی حکومت چھوڑنے والے سردار اختر مینگل کے بڑے بھائی سردار اسد اللہ مینگل بھی 44 برس پہلے خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں غائب کر دیے گئے تھے اور آج تک گھر واپس نہیں لوٹے۔ سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اور اختر مینگل کے بڑے بھائی اسد اللہ مینگل کے اغوا کا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک کتاب میں یوں بیان کیا ہے۔ اسد اللہ مینگل کی کار بلخ شیر مزاری کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر پائی گئی جو بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ جب کار کو کھولا گیا تو اگلی نشست پر خون کے دھبے تھے، لیکن اسد اللہ اور اس کا دوست دونوں ہی غائب تھے، وہ لاپتہ ہو چکے تھے۔ بھٹو نے اپنی کتاب افواہیں اور حقیقت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، جسے الطاف احمد قریشی نے مرتب کیا ہے۔ لاپتہ ہونے کے وقت اسد اللہ مینگل کی عمر صرف 19 برس تھی اور وہ کراچی میں نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اسد مینگل کو سیاسی بنیادوں پر بلوچستان کا پہلا جبری لاپتہ نوجوان قرار دیا جاتا ہے۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ 1976 میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ 14 برس کے تھے اور ان دنوں ظاہر ہے موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا اور لینڈ لائن ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، جبکہ ان کے اپنے گھر کے ٹیلی فون ایجنسیوں نے منقطع کر دیے تھے۔ اختر کا بھائی اسد مینگل ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے محمد علی سوسائٹی میں بلخ شیر مزاری کے گھر پر جایا کرتا تھا۔ 6 فروری کی شام بھی وہ وہاں گیا اور پھر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ان کی کار پر فائرنگ ہوئی ہے۔ جب ہم نے جائے وقوع پر جا کر گاڑی دیکھی تو ڈرائیونگ نشست اور پیسنجر نشست دونوں پر ہی خون کے دھبے تھے۔ واقعہ رات 8 بجے کے قریب پیش آیا تھا، اس سے پہلے اچانک اس علاقے کی بجلی چلی گئی تھی۔ اختر مینگل کے مطابق جس روز اسد مینگل کا واقعہ پیش آیا اس روز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کراچی میں ہی تھے۔ افواہیں اور حقیقت میں وہ لکھتے ہیں کہ انہیں واقعے کے متعلق سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے کو بلخ شیر مزاری کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اغوا کرنے والا کون ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کے مطابق ایک عینی شاہد نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اسد مینگل اپنے دوست کے ساتھ وقوع کی رات کو بلخ شیر مزاری کے گھر آئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں باہر نکلے اور اپنی کار میں سوار ہو کر جانے لگے، لیکن جو ہی گھر کا دروازہ بند ہوا گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب کے مطابق انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل ٹکا خان سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اسد اللہ اور اس کے ساتھی کو صوبے میں ہونے والی شرانگیزی ختم کرنے کے لیے معلومات کے حصول کے لیے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا تھا۔ فوج کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بے حد ضروری تھا۔ جنرل ٹکا خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کو ان کے کراچی میں قیام کے بارے میں علم تھا۔ ٹکا خان نے کہا کہ ظاہری طور پر ویسا ہی ہوا جیسا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ غلط ہو گیا۔ فوج کا خیال تھا کہ جب اسد کی کار بلخ شیر مزاری کے گھر سے نکلے گی تو ذرا آگے جا کر اسے SSG کمانڈو کی ٹیم اپنی گاڑی اس کے آگے لا کر روک لے گی اور انہیں اپنی کار میں ڈال کر کوئٹہ پہنچا دیا جائے گا، جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تاہم فوج یہ نہیں سوچ پائی کہ اسد اللہ اور ان کے ساتھی مسلح ہوں گے۔ جو ہی SSG کی گاڑی نے ان کی کار کو اوورٹیک کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے جواب میں SSG ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر اور ایک ٹھٹا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ چنانچہ جرم چھپانے کے لیے SSG نے انہیں کوئٹہ جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھٹو کی کتاب افواہیں اور حقیقت کے مطابق وزیر اعظم کو متعلقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اسد اللہ اور اس کے دوست کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کر افغانستان بھاگ گئے ہوں اور وہاں پکڑے گئے ہوں، لیکن بھٹو نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ان کی خالی کار مل چکی ہے جس میں خون کے دھبے ہیں، لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا تھا اور عوام کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ مقتولین خود افغانستان چلے گئے تھے یا انہیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق کے آرمی چیف بننے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا۔ راولپنڈی میں وزیر اعظم بھٹو سے فوج کے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور معاملہ دبانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کارروائی کا عمل رک جائے گا۔ تاہم بھٹو نے واقعہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ ان کے والد عطا اللہ مینگل ان دنوں حیدرآباد سازش کیس میں قید اور جناح اسپتال کے شعبہ کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ ان کو اسد نے آگاہ کیا تھا کہ ان کا تعقب کیا جا رہا ہے اور والد نے انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کے والد جیل میں تھے
छोटा भाई मुनीर और 2 चचा पहाड़ों में थे। असद घरों को संभालने वाला था और वो उस वक्त नेशनल कॉलेज कराची का तालिब इल्म था। असद और उसका लापता दोस्त अहमद शाह दोनों बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ अवामी राय आमा हमवार करने का काम कर रहे थे। रियासती इदारों को उन पर शुबा था कि वो अवामी राब्ताकारी के अलावा बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी के लिए भी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद जनरल जियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। बेटे की बाजियाबी में नाकामी के 1 बरस बाद अताउल्लाह मेंगल लंदन चले गए। लंदन में अताउल्लाह मेंगल ने सिंधी और बलोच कौम परस्तों पर मुश्तमिल वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन कायम की। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि असद की गुमशुदगी के 2 साल बाद 1978 में असद से छोटे भाई मुनीर मेंगल के यहाँ बेटी की विलादत हुई तो उनके वालिद ने उसका नाम असदुल्ला रखा। वो कहते हैं उन्हें उम्मीद थी कि असद जिंदा होगा और एकदम वापस आ जाएगा, लेकिन जब उनके भतीजे का नाम वालिद ने असदुल्ला रखा तो उन्हें भी ये तस्लीम करना पड़ा कि अब उनके भाई नहीं रहे। सरदार अख्तर मेंगल बताते हैं कि ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने एयरवे पर उनके साथ एक प्रोग्राम में एतराफ़ किया था कि वो असद को ज़ख्मी हालत में मुजफ्फराबाद कश्मीर में जलाली कैंप लाए थे और बाद तशद्दुद में उसकी मौत वाक़या हो गई थी। अख्तर मेंगल अपने वालिद अताउल्लाह मेंगल की जनरल जियाउल हक से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब वो इलाज के लिए लंदन जा रहे थे तो जनरल जियाउल हक ने उनसे मुलाकात की और तसल्ली दी कि आप इलाज करा कर आएँ, हम जब तक आपके बेटे की मालूमात ले लेंगे। वालिद ने उन्हें कहा कि जिस नौयत का वाक़या हुआ उसमें आप मुझे ये बावर कराना चाहेंगे कि मेरा बच्चा अभी तक ज़िंदा है? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशाना लगाकर उसके सर पर फायर किए गए। लिहाजा मुझे झूठी तसल्ली ना दें, मुझे यकीन हो चुका है कि अब वो नहीं रहा। जनरल जियाउल हक की तैयारा हादसे में मौत और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के बाद अताउल्लाह मेंगल पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन उन्होंने अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और अपनी सियासी विरासत अपने बच्चों के हवाले कर दी। फिर अताउल्लाह के बेटे अख्तर मेंगल वज़ीर आला बने। अख्तर मेंगल का कहना है कि जब 1996 में उनको वज़ारत आला मिली तो उनके भाई के अगवा को 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था। हम इस केस की तहकीकात किससे करवाते, क्योंकि जो इदारे इसमें मुलविस हैं वो उसे बलोच कौम परस्तों की बगावत गर्दानते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।